الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و ابنہ الکریم وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے امام الاولیاء، سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی تعلیمات میں سے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گی۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پائی اس شخص نے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے، ان کی تفسیر یعقوب چرخی وہ مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہ اس میں اللہ رب العزت نے تصوف کے حوالے سے اہم چیزوں کا بیان فرمایا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں پرپز آف تصوف یا پرپز آف صوفیزم یا روحانیت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ اس میں جو پہلی بات اللہ کریم نے بیان فرمائی وہ اصلاح باطن، وہ اندر کی جو دنیا ہے، دل کی دنیا جسے ہم کہتے ہیں، وہ باطن کی اصلاح ہے۔ اور تصوف کا مقصد اور پرپز بھی اصلاح باطن ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے، ایک ہمارا باطن ہے۔ جس طرح ہم ظاہر کو سنوارتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، اسی طرح انسان اپنے باطن کو بھی سنوارے۔ اور جو تصوف ہے یہ سارا گھومتا ہے باطن کی اصلاح کے گرد۔ تصوف جتنا ہے، تعلیمات تصوف جتنی ہیں، آپ اہل اللہ اور صوفیاء کو پڑھیں، وہ ساری گھومتی ہیں اندر کی دنیا کی اصلاح اور اس کی صفائی اور اس کی پاکیزگی کے حوالے سے، جسے قرآن حکیم نے تزکیہ کے لفظ سے تعبیر کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو ڈیوٹیز بیان کی، جو فرائض بیان کیے نبوت کے اللہ رب العزت نے، وہ جو بڑی مشہور آیہ کریمہ ہے، گزشتہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم بار بار اسے پڑھتے رہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
کہ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے اپنا حبیب انہیں عطا کیا ہے۔ اور پھر آگے اس نبی کی آمد کو احسان عظیم قرار دے کر پھر ان کے جو فرائض بیان کیے، ان فرائض کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو فرائض سرکار کے یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کی ڈیوٹی اور فرائض کیا ہے کہ یہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرض بیان نبی پاک علیہ السلام کی ڈیوٹی بیان کی، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے باطن کی اصلاح کرتا ہے، ان کے باطن کو پاکیزگی اور طہارت عطا کرتا ہے۔ اور صوفیاء نے، اور پھر یہ جتنی تعلیمات تصوف ہیں حضرات، اس کے اندر اصلاح باطن مقصود ہے تصوف کا، تعلیمات تصوف کا، باطن کی اصلاح ہو، باطن کی پرہیزگاری اور تزکیہ جو ہے آہو سے نصیب ہو۔ تو قرآن حکیم نے اصلاح باطن کو تزکیہ کے نام سے تعبیر کیا، وہ یزکی ہے کہ نبی ان کو پاکیزہ کرتا ہے، ان کا باطن کی اصلاح کرتا ہے، ان کی اندر کی دنیا کی اپنی نظر سے ان کے میل کچیل اور جو اندر کی بیماریاں ہیں ان کو شفا میں تبدیل کرتا ہے۔ اور حدیث پاک نے اسے احسان سے تعبیر کیا۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، بخاری شریف میں، دیگر کتب حدیث کے اندر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، انسانی شکل میں آئے، حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کر ادب سے بیٹھے۔ اس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک مرتبہ گفتگو کی۔ حدیث جبرائیل بڑی معروف حدیث ہے، اور جب بھی جبریل امین آتے تھے حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت داہیہ کلبی بڑے خوبصورت، بڑے جوان اور حسن و جمال کے پیکر صحابی تھے۔ جب بھی جبریل امین انسانی شکل میں کبھی آتے تو حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ تو صحابہ کہتے ایک مرتبہ وہ آئے اور بڑا سفید لباس، بندہ اجنبی ہے، دیکھا نہیں کبھی مدینہ میں، نیا آدمی ہے، کبھی علاقے میں نہیں دیکھا، آس پاس نہیں دیکھا، اور چہرے سے کوئی مسافر نہیں لگتا، کوئی گرد و غبار، کوئی لباس بڑا صاف ستھرا ہے جیسے انہیں استری کیتا ہوا پایا ہو، دستار باندھی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور اس حدیث کی تفسیر میں، اس کی شرح میں محدثین نے بڑی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں، کبھی پھر انشاءاللہ زندگی رہی میں عرض کروں گا آپ کو۔ تو یہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھے، اور بعض نے کہا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ کے گھٹنوں پہ ادب کے ساتھ رکھے، پھر سوال کیا سرکار سے، حضور یہ بتائیے اسلام کیا ہے، حضور یہ بتائیے ایمان کیا ہے۔ 3 سوال پوچھے حضور، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ یہ تیسرا سوال احسان کا تھا حضور۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر رب کی عبادت اس طرح کر گویا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حدیث نے اس اصلاح باطن کو اور تزکیہ کو احسان کے لفظ سے تعبیر کیا، قرآن نے اسے تزکیہ کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اور اس سب کا مقصود کیا ہے؟ مقصود اس کا اصلاح باطن کہ اندر کی دنیا کو پاکیزگی نصیب ہو جائے، انسان کا من اجلا ہو جائے، دل پاکیزہ۔ چونکہ یہ جو دل ہے حضرات، یہ ایک بہت بڑی کائنات ہے، یہ بہت بڑی کائنات ہے۔ یہ تو جس کو اللہ معرفت عطا کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بظاہر گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے اندر جہان آباد ہے، اتنے بڑی کائنات ہے کہ بندہ کی رسائی اس تک نہیں ہوتی۔ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے، آج تک سائنس سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکی ہے۔ سمندر کے اندر ایسے ایسے حصے ہیں آج تک سائنس پہنچ ہی نہیں سکی ہے وہاں تک۔ کتنی مخلوقات اس کے اندر موجود ہیں، آج تک اس تک رسائی نہیں ہے۔ کیا کائنات ہے اللہ کی جس نے اتنا بڑا سمندر پیدا کیا، اور اس کے اندر کتنے جہان اور کتنی ہزار مخلوقات اس رب نے پیدا کی ہیں۔ کیا شان ہے میرے رب کریم۔ تو سلطان صاحب نے اس جانب اشارہ کرا اور پہلے سمندر دریا کی بات کی، پھر سمندر،
فرمایا نہیں، سمندر بھی نہیں، دریا بھی نہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہوں، وچے جھیڑے وچے ویڑے وچے وانج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن کانے ہوں، جیڑا دل دا محرم ہووے باہو سوئیو رب پچانے ہوں۔ جس کو اس دل کی معرفت نصیب ہو گئی اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ یہ باطن کا جو معاملہ ہے، باطن کی جو دنیا ہے حضرات، یہ بہت بڑی یہ دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اس کا مقصود ہے اللہ اکبر وہ کیا ہے؟ وہ اصلاح باطن ہے، وہ اصلاح باطن ہے۔ اور بعض لوگ جب تصوف کا لفظ آتا ہے یا صوفیزم کی ہم بات کرتے ہیں یا تصوف کا نام لیتے ہیں یا روحانی دنیا کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بعض اوقات اس کی سمجھ نہیں آتی، چونکہ انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہوتا، لوگوں نے اس کو نہ پڑھا نہ دیکھا نہ سنا، اور ظاہری طور پہ چند ایسے نام نہاد صوفیوں کے ہاتھ چڑھ گئے یا شریعت کے باقی لوگوں کو دیکھا اور اس سے انہوں نے ایک نظریہ قائم کر لیا کہ یار یہ تو سارا شریعت سے ہٹ کر ایک طریقہ ہے اور ایک راستہ ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تصوف کے جتنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کی شریعت اور رسول اللہ کے لائے ہوئے دین سے ہی ایک جو تعلیم اور فیض انسانوں کو نصیب ہوا ہے تصوف کی صورت میں، یہ سب اسی واردہ کا فیض ہے، اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اصلاح باطن کو ہم تصوف کہتے ہیں، اور پھر آپ اس کو آسان لفظوں میں ایک دو مثالوں کے ذریعے کہ کوئی بھی علم ہو، نالج ہو، وہ کسی ایک شے کے گرد گھومتا ہے۔ علم الطب ہے، میڈیکل سائنس ہے۔ اب میڈیکل سائنس یا طب کا جو علم ہے یہ انسان کے وجود پر بات کرتا ہے، انسان کے جسم کے گرد گھومتا ہے، اس میں کیا ہے، اس کا بیماریاں کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے بنائی کیا کیا چیزیں ہیں، ان کی ساخت کیسی ہے۔ تو علم طب اگر بندہ پڑھتا ہے تو انسانی وجود کے گرد جو اللہ نے وجود انسانوں کو عطا کی اس کے گرد وہ گھومتا ہے اور اس کی ساری چیزیں وہ بیان کرتا ہے۔ آسان سے لفظوں کے اندر میں آپ حضرات جو ہے وہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ علم طب انسانی وجود کے حوالے سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، چیزیں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح جو علم الفقہ ہے یہ مسائل کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ جب علم طب کی بات کرتے ہیں تو جسم کے گرد ہے، جب علم الفقہ کی بات کرتے ہیں تو مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، مسائل کے گرد گھومتا ہے۔ وضو کے مسئلے کیا ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے کیا ہیں، طہارت کے مسئلے کیا ہیں، حج کے مسائل کیا ہیں، دم کیا ہے، قضاء کیا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، یہ تمام چیزیں علم فقہ کے اندر آتی ہیں۔ جب علم فقہ کی بات ہے تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب عقائد، علم العقائد کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر عقائد سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ملائکہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انبیاء اور رسل کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، رب کی نازل کردہ کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ جب علم العقائد کی بات کریں گے تو پھر عقائد کے گرد سارا علم گھومتا ہے اور وہ چیزیں بیان کرتا ہے۔ تو اگر عقیدے کی بات ہے تو علم العقائد سے ملتی ہے، طب کی بات ہے تو طب کے علم سے ملتی ہے، فقہ کے مسئلے ہیں، فقہ کے مسائل سے ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں سے انسان کو ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، ظہر پڑھی یا جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ کس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ کون ہے؟ اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے؟ جب نماز پڑھنے کی بات آئی اور اس پر آگے سوالات اٹھے تو ان تمام چیزوں کا جواب کہاں سے ملے گا؟ علم العقائد سے ملے گا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، رکعتیں کتنی ہوں گی، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، تسبیحات کتنی پڑھنی ہے، کتنی نہیں پڑھنی، اتحیات میں کیا پڑھنا ہے، بیٹھنا کب ہے، کھڑا کب ہونا ہے، یہ تمام چیزوں کا جواب کہاں سے ملے گا؟ علم الفقہ سے ملے گا۔
اور پھر اسی طرح حضرات تیسری بات ہے جو بڑی اہم بات ہے کہ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مسائل ہم نے سیکھ لیے، علم العقائد ہم جان گئے، لیکن اب نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو پھر یہ خیال آیا کہ اب میں ہاتھ تو اٹھا رہا ہوں اور میں نے چہرہ بھی جھکایا ہوا ہے، اب اس نماز کے اندر میرے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، میرے دل کی توجہ کیا ہونی چاہیے، میرا دل کس جانب متوجہ ہونا چاہیے، مجھے خشوع و خضوع کس طرح حاصل ہوگا، یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کا جواب آپ کو علم تصوف سے ملے گا، اہل اللہ سے ملے گا۔ علم فقہ نے تو آپ کو یہ بتایا کہ تم نے رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، لیکن صوفیاء کے ہاں جب تم جا کر علم تصوف کو پڑھو گے تو پھر وہ یہ بتائیں گے کہ جس طرح تم نے جسم کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا ہے، اسی طرح اس دل کو بھی خدا کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ اور یہ اندر کے جو سوالات ہیں یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ علم تصوف سے ملتے ہیں۔ تو علم تصوف دراصل قرآن و حدیث کا ہی ایک علم ہے، اسی شریعت کے دریا اور سمندر سے نکلنے والا ایک یہ دریا ہے جو اللہ کریم نے ہمیں یہ عطا کیا ہے، یعنی شریعت سے یہ باہر نہیں ہے بات۔ اور میں بارہا یہ بات، چونکہ آج کل اس دور کے اندر بہت سے تصوف کے جو نام نہاد علمبردار ہیں وہ شریعت کے باغی اور سنت رسول کے تارک نظر آتے ہیں، جس سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے، غیر نبی کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، یہ حضور کی شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ اور عام جو پبلک ہوتی ہے، عوام الناس ہوتی ہے، وہ فوراً متاثر ہونے کو بات تو ٹھیک ہے، ان کا یہ عمل رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے خلاف، یہ کیسا تصوف ہے جو رسول اللہ کی شریعت سے آ کے ٹکرا جاتا ہے، جو حضور کی شریعت کے اگینسٹ جاتا ہے۔ تو اس پر میں ہمیشہ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ لائیں، بالکل 100% یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی پابندی اہل تصوف کے ہاں، اہل طریقت کے ہاں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم کسی ایسے بندے کو اللہ کا ولی نہیں مانتے جو رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے خلاف۔ ہماری نزدیک پیر ہوتا ہی وہ ہے جو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک رسول اللہ کی سنت کی تصویر ہو۔ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں مانتے کہ جو حضور کی شریعت کے خلاف عمل کرنے والا ہو۔ اور ابھی ہم گزشتہ دنوں جب حاضر ہوئے بغداد شریف میں تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ سلسلہ کے کتنے بڑے امام ہیں جنید بغدادی، امام الطائفہ، سید الطائفہ، حضور غوث اعظم کے بھی مشائخ میں ان کا نام ہے۔ حضور سیدنا جنید بغدادی کے بالکل ساتھ ادھر آپ کی مزار ہے، ادھر آپ کے ماموں حضرت سیدی سختی جو آپ کے شیخ ہیں ان کا مزار ہے، دونوں قبریں آمنے سامنے، آگے پیچھے ساتھ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میرے ماموں حضرت سیدی سختی نے مجھے دعا دی، اللہ اے جنید، اللہ تجھے حدیث دان ہونے سے پہلے صوفی نہ بنائے، پہلے تجھے حدیث دان بنائے پھر تجھے صوفی بنائے، تجھے اس وقت تک رب صوفی نہ بنائے جب تک تجھے پہلے رسول اللہ کی حدیثوں کا علم نہ ہو جائے، شریعت کا علم نہ ہو جائے۔ کہا یہ میرے ماموں انہوں نے مجھے دعا دی، جنید اللہ تجھے حدیث دان ہونے سے پہلے صوفی نہ بنائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء نے اس کی شرح کے اندر یہ بات لکھی، اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا جس نے علم حدیث حاصل کیے بغیر تصوف میں قدم رکھا وہ گمراہ ہو گیا، اس کے بھٹک جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ آپ نہ طالب ہیں کسے دے لوکاں نو طالب کر دے ہو، چاون کھیپاں کردے سیپاں قہر خدا تو نہ ڈردے ہو، عشق مجازی دل کن بازی پیر اولے دھردے ہو، اے شرمندہ ہو سن باہو اندر روز حشر دے ہو۔ فرمایا یہ حشر کے میدان میں شرمندگی کے سوا حاصل اور علم و باج جو کرے فقیری، رسول اللہ کی شریعت کے علم کے بغیر اگر کوئی فقر کا دعویٰ کرتا ہے، فقیری اختیار کرتا ہے اور تصوف میں قدم رکھتا ہے، فرمایا علم و باج شریعت مصطفیٰ کے علم کے بغیر، علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، یا کافر ہو کر یا دیوانہ مجنون ہو کر مرے، 100 بریاں دی کرے عبادت، 100 سال کی عبادت کرتا رہے، 100 بریاں دی کرے عبادت رہے، رب کلوں بے گانا ہو، اسے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ حضرات معرفت الہی ہو، روحانیت ہو، اسپرچوالزم ہو، صوفیزم، جو کچھ ہے
یہ رسول اللہ کی شریعت سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا، آپ زندگی پڑھ کر دیکھیں، 33 سال پڑھایا غوث پاک نے، علم پڑھا پہلے 7-8 سال، 25 سال مجاہدے کیے، پھر 25 سال کے مجاہدے کے بعد غوث پاک نے تدریس فرمائی۔ یعنی غوث اعظم ایسے پیر نہیں تھے کہ صبح نکلے سارا سال دورے پر رہے، پھرتے رہے، مریدوں کے پاس نذرانے جمع کرتے رہے اور پھر سال کے بعد خانقاہ میں آ گئے۔ ہم نے غوث اعظم کو پڑھا ہی نہیں، سیدی غوث پاک کو پڑھا ہی نہیں ہم نے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد فجر پڑھ کر اپنی مسجد اور خانقاہ میں سینکڑوں طالب علموں کو ظہر تک رسول اللہ کا دین خود پڑھایا کرتے تھے۔ علم تفسیر پڑھاتے، علم حدیث پڑھاتے، علم العقائد پڑھاتے، اور پھر دن میں یہ علوم پڑھاتے اور رات کو پھر شام کو اسی مدرسے کے دوسرے حصے میں بیٹھ کر ان کو تزکیہ باطن کے مرحلوں سے گزارتے۔ سیدی غوث پاک 33 سال، 1 لاکھ سے زائد افراد تیار کیے غوث پاک نے۔ ہر سال 3000 گریجویٹس، عالم، صوفی، بعمل، ظاہر و باطن کے علوم کے ماہر لوگ ہر سال 3000 غوث اعظم کی خانقاہ سے تیار ہو کے نکلا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے صوفیاء اور اہل اللہ ہیں، ان کی خانقاہیں علم کے مراکز تھے، یونیورسٹیز تھیں، کالجز تھے، انسٹیٹیوٹ تھے۔ یہ مریدوں کی تربیت کرتے تھے، یہ مریدوں کو دین پڑھاتے تھے، یہ مریدوں کو دین سکھاتے تھے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے نور سے ان کے سینوں کو منور کرتے تھے، انہیں ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی ان کو عطا کرتے تھے۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے، کئی مرتبہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حضور غوث اعظم کے فیض یافتہ ہے، سلطان نور الدین زنگی حضور غوث اعظم کے فیض یافتہ ہے، بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروانے والا سلطان صلاح الدین ایوبی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جن لوگوں نے بیت المقدس کو آزاد کرا وہ کون تھے؟ وہ حضور غوث اعظم کے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ اور ان کے مدرسے کے فضلاء تھے، ان کے مرید تھے، ان کے شاگرد تھے، یا امام غزالی کے شاگرد تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میدان جہاد میں کام کیا کرتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی وجہ ہے اگر آپ بھی آ جائیں بیت المقدس میں، وہاں بہت سی قادری خانقاہیں، زاویے اور آستانے وہاں پر آج بھی موجود ہیں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود قادری تھا، سلسلہ قادریہ سے اس کا تعلق تھا، حضور غوث اعظم کا فیض یافتہ تھا، چھوٹا بچہ تھا 10 سال کا جب ان کے والد حضور غوث پاک کی خدمت میں آپ کو لے کر آئے تھے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اور آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی کہ اللہ اس سے بڑا کام اسلام کا لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ جو اہل اللہ اور جتنے صوفیاء ہیں، یہ الحمدللہ سب ان کے ادارے، ان کی خانقاہیں، ان کے آستانے، ان کے زاویے، یہ علم کے مراکز تھے، یہ آنے والوں کی تربیت کرتے تھے، مریدوں کی تربیت ہوتی تھی، سلیبس تھے۔ آج تو وہ چیزیں نہیں رہی، وگرنہ آپ دیکھیں تو باقاعدہ سلیبس بنے ہوئے ہیں صوفیاء کے، یہ قادری سلیبس ہے، نقشبندی طریق ہے، یہ چشتی ہے، ان کے اذکار اور ان کے اوراد اور ان کے وظائف اور ان کی تربیت اور ان کا اصلاح باطن، ایک پورا نظام اور سسٹم چلتا رہا ہماری تاریخ اور ہماری ہسٹری کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے پھر ایسے افراد تیار کیے جن کا ظاہر بھی خوبصورت تھا، جن کا باطن بھی خوبصورت تھا۔ اور یہی مقصود ہے تصوف کا، جو پرپز ہے تصوف کا وہ اصلاح باطن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ فرماتے ہیں کہ تم ظاہر کو سنوارتے ہو کہ دنیا دیکھتی ہے، فرمایا صوفی کہتے ہیں تم باطن کو سنوارو جس پہ رب کی نظر پڑتی ہے۔ باروں ململ تو دیے بچوں ململ تو ہو، باروں تو دیاں کی ہویا جی اندر صاف نہ ہو۔ تو مقصود اصلاح باطن۔ اور آج آپ دیکھ لیں، بغض ہمارے اندر ہے، کینہ ہمارے اندر ہے، جھگڑے ہمارے اندر ہیں، نفرتیں ہمارے اندر ہیں، تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں، حاجی حاجی سے نہیں بولتا، نمازی نمازی سے نہیں بولتا، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، چچا بھتیجے سے نہیں بولتا، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، عمرہ بھی، سارا کچھ چل رہا ہے، اندر بغض بھی، نفرت بھی، حسد بھی، کینہ بھی، جھگڑے بھی، اندر سب کچھ جمع۔ اللہ اکبر۔
نمازوں میں اثر کہاں سے؟ نماز کی برکت روحانیت کیسے نصیب؟ بھئی ادھی راتی گیا نصیتی اتنے جا تہجد نہیں تھی، دل دی گئی ناجے پلیتی، تھمی مانگن گیا کھلو لینا ایک نہ دینے دو، اندر حسد ہو، نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، یہ ساری بیماریاں بندہ اندر لے کے کھڑا ہو، پھر حاصل وہ برکات کہاں سے حاصل ہو؟ وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے ہماری عبادتوں کے اندر وہ نور نہیں ہے۔ آج فرائض ہم ادا کر رہے ہیں، ڈیوٹی ہم نبھا رہے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس تک پہنچنا چاہیے۔ بندے کو پتہ نہ ہو، بندے کو کوشش کرنی چاہیے، کم از کم اندر کی دنیا کو ان بیماریوں سے پاک کرے بندہ۔ حضرات، ہم اس دنیا کی یہ جو بیماریاں ہیں ان کو تو ہم بیماری سمجھتے ہیں، لیکن جو بیماری دل کی بیماری ہے اور جو اندر کی بیماریاں اسے ہم نے کبھی بیماری سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک کینسر بیماری ہے، زکام بیماری ہے، بخار بیماری ہے، فالج بیماری ہے، دل کا اٹیک بیماری ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کوئی ایسا ڈاکٹر تلاش کر جس سے جا کر پوچھ کہ میرا دل قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا، مجھ کو اس کا علاج بتائے۔ میں نماز کے لیے کھڑا تو ہوتا ہوں لیکن میرا دل بازار میں ہوتا ہے، مجھے اس کا علاج بتا۔ میرا دل سجدہ کرنے کو نہیں چاہتا، میرا دل ٹی وی سے ہٹنے کو نہیں چاہتا، میرا دل مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا۔ میں گھر بیٹھا رہتا ہوں، اللہ نے ٹانگیں بھی دی ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، ہاتھ بھی دیے ہیں، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں مسجد جا کر باجماعت نمازی پڑھ لوں۔ رب نے مجھے 2 گاڑیاں بھی دی۔ صوفیاء کہتے ہیں کسی کو اس بیماری کا علاج پوچھے۔ اور یہ کتنی بڑی بیماری ہے، کسی کی آنکھ سے کبھی اللہ کے خوف میں 2 آنسو بھی نہ نکلیں، کسی کے ذہن میں کبھی خیال ہی نہ آیا ہو کہ میں نے مرنا ہے، موت بھی آنی ہے، کبھی یہ خیال ہی نہ آیا ہو کہ میں نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، کبھی یہ ذہن میں ہی نہ آیا ہو کہ قبر میں میرے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ کتنی بڑی بڑی بیماری ہے، لیکن ہم انہیں بیماری نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک اور بیماریاں ہیں، اس کے لیے ہم ڈاکٹر بھی تلاش کرتے ہیں۔ سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تو کسی ایسے بندے کو تلاش کر جو تجھے خدا کی محبت کا جام پلائے، کوئی ایسا بندہ تلاش کر جو تجھے اللہ کی محبت کے راستے پہ چلا، کوئی ایسا بندہ تلاش کر جو خدا کی محبت اور خدا کے رسول کی محبت کی طرف تجھے لے کر جائے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ایک یہ بھی بدقسمتی رہی کہ ہم نے حضور غوث پاک سے ان کی کرامات تو بیان کی لیکن ان کی تعلیمات نہیں بیان کی، ان کی تعلیمات تو بیان نہیں کی۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تصوف کے حوالے سے۔ تصوف کیا ہے؟ اصلاح باطن کا نام ہے۔ تصوف کیا؟ اندر کی دنیا کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تصوف کیا؟ تزکیہ باطن کا نام، اس کا نام ہے۔ اور سیدی غوث پاک کے الفاظ سنیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا مخالفت النفس والہوا، فرمایا تصوف نفس اور خواہشات کی مخالفت کرنے کا نام ہے۔ خواہشات اور نفس کی مخالفت کرنے کا نام تصوف ہے۔ تیرا نفس کہے کہ نیند بڑی آ رہی ہے، بستر بڑا گرم ہے، ہوا باہر ٹھنڈی ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی اگر تو مسجد کی طرف گیا، فرمایا اگر اس وقت تو نے بستر چھوڑ کر اپنی پیشانی مسجد میں آ کر خدا کی چوکھٹ پہ جھکا دی تو تو سمجھ جا کہ اللہ نے تجھے تصوف کی تعلیمات میں سے فیض عطا کر دیا۔ بندے کا نفس کچھ اور چاہے لیکن بندہ اس طرف متوجہ ہو کہ میرے رب نے کیا کہا ہے، مدینے والے نے کیا حکم دیا، بندہ اس کی جانب متوجہ ہو۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہوا مخالفت النفس والہوا، اللہ اکبر، فرمایا کہ تصوف نفس اور خواہشات کی مخالفت کرنا ہے اور رب کے لیے ہر شے سے اپنے منہ کو موڑ لینا ہے، یعنی مقصود اللہ کی ذات ہے، توجہ اور دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ اور آپ کی تعلیمات میں سے میں نے رات بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضور غوث اعظم کی اگر تعلیمات پڑھ کر دیکھیں تو حضرات
ٹاپ آف دی لسٹ سب سے پہلے جس چیز کا ذکر آپ کو ہر سطر میں ملے گا وہ توحید خدا بندی ہے، وہ رب کی ذات سے تعلق ہے، وہ تعلق باللہ ہے۔ اور ہمارے ہاں توحید کی بات ہی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں توحید ٹاپک ہی نہیں رہا، ہم توحید بیان ہی نہیں کرتے، وگرنہ یہ اولیاء اللہ قدم قدم پر بات ہی رب کی کرتے ہیں اور بندوں کو جوڑتے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، متوجہ بھی ادھر کرتے ہیں۔ اور آگے میں آپ کو غوث پاک کی تعلیمات میں سے آئندہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں بیان کریں گے کہ کس طرح وہ بندوں کا تعلق رب سے جوڑتے ہیں۔ میں نے رات بھی ایک واقعہ کیا، پچھلی دفعہ پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سنایا، ایک یاد دہانی کے طور پہ وہ سائیں گوہر الدین رحمۃ اللہ علیہ امی بزرگ تھے نا، تو کوئی بندہ آیا گجرات کے قریب، ان کا مزار ہے جینگر شریف ایک جگہ ہے کڑیاں والا کے قریب، تو امی بزرگ تھے، کسی نے آ کر کہا، انہوں نے کہا حضور ہے میرا بچہ بیمار ہے دعا فرماؤ، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ ایسا کر، گھر جاؤ، گھر جا کر تم نماز پڑھنا، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، اس کے بعد بیٹھ کے دعا کرنا اللہ میرے پتر نو شفا دے۔ تو چلا گیا، تو جب گیا تو حضرت نے اس کے جانے کے بعد دوست جتنے احباب بیٹھے فرمایا دعا کرو دے واسطے، تو سب نے دعا کی، حضرت نے بھی دعا کی۔ لوگوں نے پوچھا ان کا جی اے دعا دے سامنے کر دیں انہوں سکون آ جانا سی، پھر میرے پیرا میرے واسطے دعا کی، آدھا مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے جی، لیکن آپ نے اس کے سامنے دعا نہیں کی، اس کے جانے کے بعد اب دعا کی اور اس کو فرما دیا نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے دعا کرے۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کام اس کا ہو جائے گا، لیکن بات یہ تھی میں مخلوق خدا کے دلوں میں اپنا نہیں خالق کا تصور پختہ کرنا چاہتا ہوں، میں مخلوق کے دلوں میں اپنا نہیں خالق کا تصور پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے سامنے دعا کرتا، اس نے جا کے کہنا پیروں کی دعا سے ایسا ہوا، میں نے اسے اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا راستہ بتایا، نوافل کی طرف راغب کیا، سجدے کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے اس سے سوال کر، تاکہ اس کے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر رب کا تصور پختہ ہو، اللہ کی ذات سے اس کا تعلق کامل۔ صوفیاء جو ہیں وہ حضرات اپنی بات نہیں کرتے، در مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات سے تعلق جوڑتے ہیں، ادھر متوجہ کرتے ہیں۔ اور یہ حضور غوث پاک کی الفتح الربانی پڑھیں آپ کے خطبات، قدم قدم پر یہی چیزیں سیدی غوث پاک، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں۔ آپ میں سے جو لوگ صاحب مطالعہ ہیں، شوق رکھتے ہیں، حضور غوث پاک سے محبت رکھتے ہیں، آپ کی کتاب الفتح الربانی ضرور پڑھیں، فتوح الغیب آپ کی کتابیں پڑھیں، انگلش عربی اردو ہر زبان میں مل جاتی ہے، آپ ضرور پڑھیں کہ ماہ مبارک ان کی یاد میں ہے، ان کی ایک کتاب کو ارادہ کریں کہ میں پوری ان کی ایک کتاب پڑھوں گا کہ سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد کہتے کیا ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح توحید خدا بندی کی بات حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں دلوں کی پاکیزگی عطا کرے۔ دعا کریں اللہ کریم نے جو دل کی پاکیزگی حضور غوث پاک کو عطا کی تھی، اللہ اس کا فیض ہمیں بھی عطا کرے۔ جو صوفیاء اور اہل اللہ کو اللہ نے باطن کی پاکیزگی دی تھی، اللہ اس کا کوئی قطرہ اور ذرہ چھینتا اللہ ہمیں بھی عطا کرے، کیونکہ اصل چیز ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، آپ کے درجات میں اللہ بلندیاں عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ مسجد میں پروگرام بھی ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، ایک انگلش میں بیان ہوگا، ایک اردو میں ہوگا۔ اور کل میرے انتہائی اچھے پرانے دوست پہلی دفعہ آئے، دربار عالیہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب ہیں مفتی زبیر احمد صاحب، ہمارے دوست ہیں، مفتی زبیر صاحب پہلی دفعہ برطانیہ میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ کل ان کا بیان ہوگا اردو میں، دربار عالیہ کھڑی شریف کے جو خطیب ہیں وہاں کے، جو آپ مجھ سے اکثر دوست جانتے ہوں گے، ان سے ملے ہوں گے یقیناً، جو وہاں گئے نمازیں پڑھی ہوں گی، جمعہ پڑھا ہوگا، انشاءاللہ ان کا اور مولانا نوید سیاوی صاحب ریڈ فورٹ صفت الاسلام سے پیر حبیب الرحمان صاحب کے وہ داماد بھی ہیں، ان کا انشاءاللہ انگلش میں بیان ہوگا۔ تو خواتین کے لیے نیچے باپردہ انتظام ہوگا، تو آپ تمام بھائیوں سے میری بھرپور اپیل ہے کہ یہ 2 گھنٹے کے لیے ضرور آپ نے ٹائم نکالنا ہے۔ ہمارے وہ جلسے رسمی جلسے نہیں ہیں، اکٹھے ہوئے بیٹھے لنگر کھاتا ٹر گئے، یہ تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ تعلیم و تربیت ہو، بندے سیکھیں، آنے والا محسوس کرے کہ میں آج گیا تھا اور میں نے یہاں سے کچھ حاصل کیا ہے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کے ذریعے ہوتی ہیں مجالس، اچھی مجالس، تو خود بھی آئیں، بچوں کو، فیملیز کو ساتھ لے کر آئیں۔
اور جو حضرات لنگر شریف میں حصہ ڈالنا چاہیں وہ بھائی اشرف صاحب دروازے پہ کھڑے ہوں گے، آپ لنگر شریف میں حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اوپر والے ہال میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا، نیچے لنگر شریف کا انتظام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔